بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور اوریجنل اور میں ہوں اسد۔ اب تمام دوستوں کے اصرار پر اس انگار کی پہلی قسط کو دوبارہ سے ریکارڈ اور شائع کیا جا رہا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ داستان پسند آئے گی۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو تمام تر ویڈیوز ملتے رہا کریں، اور ساتھ ہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس لازمن کیا کیجیے۔ آئیے انگار کی پہلی قسط ملاحظہ فرمائیے۔ خوف کے مارے میرا رواں رواں کانپنے لگا۔ دل کا یہ عالم تھا کہ گویا پسلیاں توڑ کر ابھی باہر آ جائے گا۔ میرے حلق میں ایک پتھر سا آن اٹکا تھا جس نے میرے سانسوں کو سینے میں مقید کر کے رکھ دیا تھا۔ میرا دل مجھے پوری قوت سے اکسا رہا تھا کہ میں فوراً اٹھ کر کسی بھی سمت اندھا دھند توڑا چلا جاؤں، لیکن میرا جسم میرے دل و دماغ کا حکم ماننے سے انکاری تھا۔ مجھ میں تو اتنی بھی سکت نہیں تھی کہ کروٹ بدل کر اس بھیانک منظر سے آنکھیں چرا لیتا۔ میں تو بس سنگی مجسمے کی مانند آنکھیں پھاڑے بے حس و حرکت اس آئینے کو اور اس میں ابھرنے والے بھیانک منظر کو گھورے جا رہا تھا۔ وہ قدیم طرز کا ایک قد آدم آئینہ تھا جس کے گرد مہاگنی کا نقشین چوکٹا تھا۔ تیز روشنی میں آئینہ خوب چمک رہا تھا، لیکن اس میں ابھرنے والی شبیہ پوری طرح واضح نہیں تھی۔ اس مبہم سی انسانی شبیہ کے ہاتھ میں چم چم کرتا ہوا خونی خنجر ضرور میری آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ وہ محب ہیولا لمحہ بلمحہ میری طرف بڑھتا چلا رہا تھا۔ وہ شخص ہر قدم پر خنجر کو یوں جنبش دیتا تھا کہ گویا ابھی اسے میرے سینے میں ترازو کر دے گا۔ اس کے ہاتھ کی ہر جنبش کے ساتھ میرا دل اچھل کر حلق میں آن اٹکتا اور میری ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی سرد لہر توڑ جاتی۔ ہزار کوشش کے باوجود میرے حلق سے کوئی آواز نہیں نکل پا رہی تھی، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ چوں ہی وہی شخص اپنا خنجر ہوا میں تولتا، ایک دہشت بھری نسوانی چیخ ابھرتی۔ اس چیخ کے ساتھ ہی اس ہیولے کے حلق سے ایک مکروہ غیر انسانی قہقہ ابل پڑتا۔ اس کے بھیڑیے جیسے لمبے لمبے نکیلے دانت دیکھ کر مجھے تھر تھری چھوٹنے لگتی۔ اچانک فضا میں ایک طویل دردناک نسوانی چیخ ابھری اور اس کے ساتھ ہی وہ قد آدم آئینہ سرخ انسانی لہو میں نہا گیا۔ گاڑے گاڑے گرم خون کے قطرے بہہ بہہ کر فرش پر ٹپکنے لگے تھے۔ اچانک میری سانس بند ہونے لگی۔ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے میرے پھیپھڑے پھٹنے لگے۔ میں نے منہ پھاڑ کر گہرے گہرے سانس لینے کی کوشش کی، لیکن میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا۔ رفتہ رفتہ میری آنکھوں کے سامنے گھور اندھیرا چھاتا چلا گیا۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ میرا سانس تھوکنی کی طرح چل رہا تھا اور جسم پر لرزہ طاری تھا۔ میرے جسم سے بہہ نکلنے والے پسینے کی دھاروں نے کھری چارپائی کا باندھ تک گیلا کر دیا تھا۔ میں نے کئی بار سر جھٹک کر اس دہشت ناک خواب کو بھلانے کی کوشش کی، لیکن میری آنکھوں میں بار بار سرخ گاڑے خون کا منظر گھومنے لگتا۔ دوبارہ سونے کی کوشش بے سود تھی، کیونکہ اس بھیانک خواب کے بعد میں آج تک کبھی دوبارہ نہیں سو پایا تھا۔ یہ ڈرونا خواب تو اب میری زندگی کا معمول بن چکا تھا۔ ہفتے میں نہیں تو مہینے میں ایک بار ضرور یہ خواب میری نیند اڑا دیتا تھا۔ یہ خواب اس وقت سے میری زندگی کا روگ بنا جب سے میں نے نوجوانی کی راہ گزر پر قدم رکھا تھا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ اس خواب کی آمد سے پہلے میں ڈر، خوف اور دہشت کے جذبے سے عملاً نا آشنا تھا۔ آسمان کی پھیکی پڑتی رنگت بتا رہی تھی کہ رات کا تیسرا پہر گزر رہا ہے۔ صحن میں بچھی ہوئی دوسری چارپائی پر چچا مہرداد ہلکے ہلکے خراٹے لے رہا تھا۔ گھر کے برآمدے میں میری چچا زاد بہن مہراں محو خواب تھی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس وقت وہ سو رہی ہے، ورنہ مجھے اس حالت میں دیکھ کر اس پر خفقان کے دورے پڑنے لگتے اور میرے لاکھ سمجھانے کے باوجود وہ نہ جانے کیا کیا پڑھ کر مجھ پر پھونکنے لگتی۔ بالآخر تنگ آ کر مجھے سخت رویہ اپنانا پڑتا اور پھر حسب معمول وہ مجھ سے روٹھ جاتی۔ لیکن اس بیچاری کی مجبوری یہ تھی کہ وہ کوشش کے باوجود مجھ سے زیادہ دیر روٹھی نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ پگلی تو مجھے دیکھ کر جیتی تھی۔ میری پیشانی کی ایک شکن اس کے دل کے نازک سی دنیا کو متزلزل کر ڈالتی تھی۔ میری خوش نودی کی خاطر وہ ساری دنیا سے ٹکرا سکتی تھی۔ وہ سراپا خلوص، سراپا محبت تھی۔ اس کی ذات زندگی کے تپتے صحرا میں میرے لیے برستی بتلی کی مانی تھی۔ وہ اپنے خلوص، اپنی چاہت کے مرہم سے میری روح کے زخموں کو منتمل کرنے کی کوشش کرتی رہتی۔ وہ عارضی طور پر میرے درد کو کم کرنے میں تو کامیاب ہو جاتی، لیکن میرے زخم تو نازور تھے جن کا انتمال کسی بھی مسیحا کے بس میں نہیں تھا۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس ننھی سی پری کو اپنے دل میں چھپا لوں، اپنی آنکھوں میں اسیر کر لوں، لیکن
پھر جب مجھے اپنے دل میں دہکتے ہوئے نفرت کے تنور کا خیال آتا اور اپنی آنکھوں سے برستی انتقام کی آگ کا خیال آتا تو میرا دل چاہتا کہ یہ گلاب چہرہ لڑکی مجھ سے دور ہی رہے، بلکہ دور ہی چلی جائے تو اچھا ہے۔ مجھے خوف آتا کہ میری رگوں میں دوڑتا تیزاب اس کے نرم و نازک سندر سپنوں کو جلا کر راکھ نہ کرتے۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا کہ اپنے سارے عذابوں کو، سارے زہرابوں کو کسی اندھے کنویں میں پھینک آؤں اور خود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس نخلستان جیسی مہکتی زلفوں کی چھاؤں میں بسیرا کر لوں۔ لیکن کاش کہ ایسا ممکن ہوتا، کاش کہ میں مہراں کے الوہی جذبہ محبت کی پذیرائی کر سکتا۔ میرے وجود میں تو نفرت کے کانٹے اگ رہے تھے اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ ان کانٹوں میں الجھ کر اس سے معصوم لڑکی کے نوخیز ارمانوں کا دامن تار تار ہو جائے۔ مہراں کو پختہ یقین تھا اور وہ اس امر کو وقتاً فوقتاً تھراتی بھی رہتی تھی کہ لوہے کے ساتھ کھیلتے کھیلتے میرے جسم کی طرح میرا دل بھی سرد بے جان لوہے کے ٹکڑے میں تبدیل ہو چکا ہے، جس میں کومل نرم و نازک جذبات اور احساسات کا کوئی گزر نہیں ہے۔ کاش میرے اندر اتنا حوصلہ، اتنی جرت ہوتی کہ میں اسے بتا پاتا، نہیں اے احمق لڑکی، میرا دل لوہے کا نہیں ہے، کاش یہ لوہے کا ہوتا تاکہ میں واقعی ہر قسم کے جذبات و احساسات کے آزار سے محفوظ ہو جاتا۔ میں جانتا ہوں کہ میرا دل تو چچا مہرداد کی لوہا پگھلانے والی بھٹی کی مانند ہے، جس میں ہر وقت نفرت اور انتقام کی آگ بھڑکتی رہتی ہے۔ اس میں میرے تمام جذبات جل کر فنا ہو چکے ہیں۔ میں خود کو انسان کیسے کہوں؟ انسانوں کی رگوں میں تو گرم گرم جلتا جاگتا خون دوڑتا رہتا ہے، لیکن میری رگوں میں تو زہر ہے، شیشناک کے زہر سے بھی زیادہ زود اثر زہر، ایک ایسا زہر جس کا تریاک دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ یہ زہر ہر لمحہ مجھ سے میرے انتقام کی تکمیل چاہتا ہے۔ اگر میں نے جلد ہی اس کے مطالبے کو پورا نہ کیا تو یہ مجھے موت کی نیند سلا دے گا، لیکن یہ موت ایسی ہوگی کہ مجھے قبر میں بھی چین نہیں ملے گا۔ یہی تو وہ زہر ہے جو کبھی کبھی میری زبان پر نمودار ہو جاتا ہے اور تم حیرت اور خوف کے عالم میں میرا منہ تکنے لگتی ہو۔ ارے پگلی، تم کیا جانو نفرت کیا ہوتی ہے؟ تمہیں کیا معلوم کہ اس انسان کی کیا حالت ہوتی جس کا سینہ رشتہ ہوا ناسور بن جائے؟ تم بہت خوش قسمت ہو کہ تم نے میری طرح اپنا بچپن نہیں گزارا۔ اگر تم بھی میری طرح لوگوں کے زہریلے تانے اور طنز بھرے جملے سنتے ہوئے بچپن سے نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ زندگی کتنا بڑا آزار ہے، ایک ایسا آزار جسے نہ چاہتے ہوئے بھی شانوں پر لاتنا پڑتا ہے، بھگتنا پڑتا ہے۔ تم مجھ سے پوچھتی ہو نا کہ میں دوسرے لوگوں کی مانند ہنستا مسکراتا کیوں نہیں ہوں؟ میں تمہیں کس طرح بتاؤں کہ میری ہنسی تو اس وقت چھن گئی تھی جب مجھے ہنسنے کا شعور بھی نہیں تھا، لیکن میری بدقسمتی یہ ہے کہ میں ہنسنے کے ساتھ ساتھ رونے کی صلاحیت سے بھی محروم ہو چکا ہوں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو کہ رو دھو کر اپنا غم ہلکا کر لیتے ہیں۔ میں تو ایک ایسے غم کا ڈسا ہوا ہوں جس کا کرب ہر گزرتے پل کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ مجھ سے بڑھ کر بھی بھلا دنیا میں کوئی علم نصیب ہوگا؟ میں تو وہ حرمہ نصیب ہوں جسے جنت کے ٹھنڈے میٹھے چشمے نے زہر پلا کر سسک کر تڑپ کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت جب میں کسی پودے کی مانی زمین کے سینے سے سر اٹھانے ہی والا تھا، مجھے بڑی بے دردی سے نوچ کر پھینک دیا گیا۔ لیکن ستم تو یہ ہے کہ میں کسی کے روبرو فریاد بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے جڑوں سے محروم کرنے والا کوئی اور نہیں، خود میرا نگہبان تھا۔ جی ہاں، مجھے اپنی ماں سے شدید ترین نفرت تھی۔ یہ نفرت یک لخت میرے دل میں پیدا نہیں ہو گئی تھی، یہ نفرت تو سال سے قطرہ قطرہ کر کے تیزاب کی مانند میرے دل پر ٹپک رہی تھی۔ میں اس نفرت کی کسی قیمتی خزانے کی طرح حفاظت کرتا چلا رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ محبت کر کے نبھانا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ نفرت کی پرورش کرنا اس سے بھی مشکل کام ہے۔ نفرت کا افریت پالنا ایک عذاب ہے۔ یہ عذاب ذرا سا بھی بدکے تو اپنے نگہبان کو چاٹ جاتا ہے، خاص طور پر ایک ایسی ہستی سے نفرت کرنا جس کے نام سے تمام تر مقدس روایات اور حکایات وابستہ ہوں۔ دنیا کا کون سا مذہب اور زبان ایسی ہے جس میں اس رشتے کی عظمت کے گن نہ گائے گئے ہوں؟ کہیں تو اسے خدا کی عطا کردہ عظیم ترین نعمت کہا گیا، تو کہیں اسے جنت کا سایہ قرار دیا گیا۔ ماں کے لفظ کو دنیا کے خوبصورت ترین لفظ کا نام دیا گیا، اسے اثار محبت اور قربانی کی علامت کہا گیا۔ صد افسوس
کہ میری زندگی میں ان خوبصورت مقولوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ ساری باتیں میرے لیے بے معنی ہیں۔ میں نے زندگی بھر اسی لفظ سے نفرت کی ہے اور یہ نفرت آئندہ بھی جاری رہے گی۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگ مجھے برا بھلا کہہ رہے ہوں گے، مجھے لعنت ملامت کریں گے کہ میں کیا کیا خرافات بکتا چلا جا رہا ہوں، لیکن مجھے کسی کے کہنے سننے کی پرواہ نہیں ہے۔ میں اپنے جذبات اور احساسات کے سلسلے قطعاً بے بس ہوں۔ البتہ مجھے اتنا یقین ضرور ہے کہ آپ اگر میری جگہ ہوتے اور میری طرح اتنے طویل برسوں سے روزانہ آپ کے کانوں میں زہریلے تانوں کا زہر انڈیلا جاتا رہا ہوتا اور آپ کی روح کو زبان کے زہریلے تیروں سے چھلنی کیا جاتا، تو شاید آپ کی رگوں میں بھی یہ سم مجھے مارنے لگتا۔ میں بے حد اذیت کے ساتھ اس عورت کے بارے میں سوچتا ہوں جو اپنے 1.5-2 سال کے پیارے بچے کو خاردار جھاڑیوں تلے چھوڑ کر اپنے چاہنے والے کے ساتھ فرار ہوگی۔ کیا اسے ذرا بھی خیال نہیں آیا کہ یہ معصوم جان آگ برساتی دھوپ میں بلک بلک کر موت کے منہ میں بھی جا سکتی ہے؟ اولاد تو ماں کی جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، تو پھر یہ کیسی ماں تھی جس نے اپنے جگر گوشے پر غیر مرد کو ترجیح دی؟ اس نے تو اتنا سوچنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی کہ اس مرگ آفرین موسم میں قدم قدم پر زہریلے سانپ اور کیڑے مکوڑے کلبلاتے پھرتے ہیں، اور پھر آوارہ پھرتے ہوئے خارج زدہ کتے اس معصوم بچے کی کس طرح ضیافت نہیں اڑائیں گے، اس کی بوٹیاں نوچ کھائیں گے۔ اس بدبخت ڈاچی سوار خانہ بدوش میں اسے ایسی کیا خاص بات نظر آئی کہ اس نے اپنے گھر کو، اپنے معصوم لختے جگر کو اور پیار کرنے والے محنت کش شوہر کو چھوڑ دیا۔ اور جب وہ بدقسمت غیرت مند انسان اپنی عزت کو واپس لانے کے لیے نکلا تو اس ناگن جیسی عورت نے اس سیدھے سادے معصوم شخص کو اپنے چاہنے والے کے ہاتھوں گولی کا نشانہ بنوا دیا۔ وہ کیسی ماں تھی کہ جس نے اپنے ننھے بچے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یتیمی کے اندھیرے کا شکار بنا دیا۔ اس سے تو اچھا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں میرا گلا گھونٹ چاہتی تاکہ مجھے قدم قدم پر لوگوں کی ٹھوکریں تو نہ کھانا پڑتی۔ بچے بچے کی زبان پر موجود اس شرمناک داستان کے چرچے میرا کلیجہ تو نہ چھلنی کرتے۔ میں یہ ارادہ کر چکا تھا کہ اس عورت کو کسی صورت معاف نہیں کروں گا۔ آج سے کئی سال پہلے، اس عمر میں جب کہ بچے انتقام کے نام سے بھی آشنا نہیں ہوتے، میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اس عورت سے اور اس کے چاہنے والے ڈاچی سوار سے اپنے باپ کی موت کا ایسا بھیانک انتقام لوں گا کہ اس کی داستانیں صدیوں تک دہرائی جاتی رہیں گی۔ میری زندگی کے ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے اس عہد کی پختگی میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ انسان کے زخموں پر نمک چھڑکنا شاید ازل سے دنیا والوں کا پسندیدہ مشغلہ رہا ہے۔ میرا یہ رشتہ ہوا ناسور بھی ہمیشہ گاؤں والوں کا تختہ مشق بنا رہا۔ جب میں کم سن تھا تو تب بھی لوگ مجھے میری ماں کے حوالے سے تضحیک کا نشانہ بناتے۔ میں اس بات کی پوری گہرائی سے ناواقف ہونے کے باوجود اذیت سے تڑپ اٹھتا۔ میں روتا، بلبلاتا اور ہر اس شخص کو کاٹنے کو دوڑتا جس نے میری ماں کو میرے سامنے موضوع گفتگو بنایا ہوتا۔ لوگ میری وحشیانہ حرکتوں سے لطف اندوز ہوتے اور میرے زیادہ غل مچانے پر مجھے 2-4 ہاتھ مار کر بھگا دیتے۔ اسکول میں لڑکوں کے لیے میری ذات ایک دلچسپ تماشا تھی۔ وہ اجتماعی طور پر میری ماں کا نام لے کر مجھے چھیڑتے، میرا مذاق اڑاتے اور میرے تڑپنے پھڑکنے پر خوش ہو کر تالیاں بجاتے۔ میں نے کتنی ہی بار اپنے سے عمر میں بڑے لڑکوں سے جھگڑا مول لیا، بے شمار بار پٹا اور کتنی ہی بار انہیں بری طرح مارا بھی۔ تقریباً روزانہ ہی مجھے اپنے اساتذہ سے زبردست مار پڑتی۔ ہر جھگڑے کے بعد مجھے ہی قصوروار ٹھہرایا جاتا۔ ستم تو یہ تھا کہ اسکول کے زیادہ تر اساتذہ بھی ان لڑکوں کے ساتھ میری تضحیک میں برابر کے شریک ہوتے۔ جماعت کے لڑکے ان کے سامنے میری ماں کے بارے میں غلیظ تبصرے کرتے اور وہ چپ چاپ مسکراتے رہتے۔ البتہ جب میں آنکھیں بند کر کے ان لڑکوں پر جھپٹ پڑتا تو مجھے چرپسندی اور فتنہ فساد پھیلانے کے جرم میں بری طرح تھنک دیا جاتا۔ اگر ہمارے مڈل اسکول کے ہیڈ ماسٹر جناب خان حفیظ اللہ خان ایک خدا ترس انسان نہ ہوتے تو مجھے جانے کب کا اسکول سے خارج کر دیا گیا ہوتا۔ مجھے خود بھی پڑھنے لکھنے سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی اور میں ہر ممکن طریقے سے اسکول جانے سے بچنے کی کوشش کرتا، لیکن میرے چچا مہرداد خان اس معاملے میں بہت سخت تھے۔ دیکھو پتر سیفل، تم ایک بات کان کھول کر سن لو، کم از کم میری زندگی میں تم اسکول نہیں چھوڑ سکتے۔ ان کے لہجے میں فولاد کسی سختی ہوتی۔ میرے مرحوم پرا کورداد خان کی دلی خواہش تھی کہ وہ تجھے خوب پڑھائے لکھائے۔ اگر وہ مر گیا
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی خواہش بھی مر جائے۔ نہیں پتر، تجھے پڑھنا ہے، ہر قیمت پر پڑھنا ہے۔ اگر میں نے تجھے نہیں پڑھایا نا تو اپنے بھائی کے پاس کیا منہ لے کر جاؤں گا؟ لیکن چچا سائیں، میں پڑھ لکھ کر کیا کروں گا؟ ہمارے نصیب میں تو لوہا ہی کوٹنا لکھا ہے۔ میں کتنا ہی پڑھ لکھ جاؤں، مجھے بالآخر بھٹی کے سامنے ہی تو بیٹھنا ہے۔ قسمت کے لکھے کو تو اوپر والا ہی جانتا ہے۔ سیفل پتر، لیکن تجھے کسی حالت میں بھی پڑھائی نہیں چھوڑنی ہے۔ اس بھری دنیا میں چچا مہرداد اور اس کی بیٹی مہر بی بی کے علاوہ میرا کوئی بھی اپنا نہیں تھا۔ گاؤں کے ایک سرے پر جوہڑ کے کنارے ہمارا ٹوٹا پھوٹا سا مکان تھا، جس کے احاطے میں چچا مہرداد نے بھٹی لگا رکھی تھی۔ وہ تمام دن دوہا گرم کر کر کے اس پر بھاری بھرکم ہتھوڑے کی ضربیں لگاتے رہتے۔ اسکول سے واپس آنے کے بعد میں بھی ان کے ساتھ کام میں شریک ہو جاتا۔ جب میں چھوٹا سا تھا تو تب ہی سے میں ان کی مدد کیا کرتا تھا۔ بھاری بھرکم ہتھوڑا اٹھانا تو خیر میرے بس میں نہیں تھا، تاہم مجھے دھونکنی چلانے میں کافی مہارت حاصل ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ بھٹی میں کوئلے جھونکنا اور چچا کو مختلف اوزار پکڑانا بھی میری ذمہ داری تھی۔ چچا تمام دن ہلوں کے پھل، کلہاڑیاں، درانتیاں، گھوڑوں کے نالیں اور دیگر سامان بناتے رہتے۔ جلتے بھنتے سورج کے نیچے دہکتی بھٹی کے سامنے بیٹھنا ایک بے حد صبر آزما کام ہوتا ہے۔ آگ کی حدت اور موسم کی گرمی کے باوجود میں کبھی اس کام سے نہیں گھبرایا۔ یہ کام شاید میرے مزاج سے ہم آہنگ تھا۔ ہم دونوں پسینے میں شرابور رہتے تھے، لیکن مجھے وہ پسینہ کبھی برا نہیں لگا۔ چچا مہرداد کی بائیں ٹانگ بیکار تھی، جس کی وجہ سے ان کے لیے چلنا پھرنا بے حد دشوار تھا۔ تمہاری وجہ سے میرا آدھا کام ہو جاتا ہے پتر، وہ اکثر گلوگیر لہجے میں کہتے۔ میرا بس چلے تو میں تجھے کام کو ہاتھ بھی نہ لگانے دوں، لیکن تیرا معذور چچا بہت مجبور ہے پترا۔ میں جب 5ویں جماعت میں پہنچا تو چچا مہرداد بہت سخت بیمار پڑ گئے۔ جب وہ بیماری سے اٹھے تو ان کے اندر اتنی ہمت نہیں رہ گئی تھی کہ اس بھاری بھرکم ہتھوڑے کو اٹھا کر طاقتور ضربے لگاتے۔ کئی دنوں سے ہماری بھٹی ٹھنڈی پڑی تھی، ہماری آمدنی کا کوئی متبادل ذریعہ تو تھا نہیں، لہذا چند ہی دنوں میں نوبت فاقوں تک پہنچ گئی۔ اب ہتھوڑا میں چلاؤں گا چچا سائیں، اس دن میں نے چچا سے کہا تھا، لیکن تم ابھی بہت چھوٹے ہو پتر اور ہتھوڑا بہت بھاری ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے چچا سائیں۔ ہتھوڑا کتنا ہی بھاری کیوں نہ ہو، میں اسے اٹھا کر دم لوں گا۔ شروع کا کچھ عرصہ میری زندگی اور موت کی کشمکش کا عرصہ تھا۔ ہتھوڑے کو اپنے سر سے بلند کرتے وقت مجھے دانتوں پسینہ آ جاتا، کتنی ہی بار چکر آئے اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا۔ ہر لمحہ یوں محسوس ہوتا جیسے میرے کپکپاتے ہاتھوں سے ہتھوڑا چھوٹ کر گرے گا اور میرا بھیجا کچی زمین پر بکھر جائے گا۔ لیکن بالآخر میرے عزم اور ارادے کے فولاد نے لوہے کے ہتھوڑے کو شکست دے دی اور اسے اپنا غلام بنا کر چھوڑا۔ یہ کامیابی حاصل کرنے کے بعد مجھے خیال آیا کہ کاش میرے دشمنوں کے سر میرے سامنے ہوتے اور میں اسی ہتھوڑے سے انہیں کچل کر رکھ دیتا۔ میرا ہتھوڑا اس قدر قوت کے ساتھ سرخ لوہے پر پڑتا کہ پس کر رہ جاتا۔ چچا جو کہ سنسنی کے ساتھ اس لوہے کے ٹکڑے کو پکڑے ہوئے ہوتے، اچانک چونک کر مجھے دیکھنے لگتے، پھر گویا وہ میری آنکھوں میں چھلکتے خون کو دیکھ لیتے۔ آرام سے پتر سیفل، آرام سے، طاقت اس طرح فضول ضائع کرنے کی چیز نہیں ہوتی۔